میرے عزیزو، لفظ جو مکاشفہ ہے اس کا جو لغوی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کھول دینا، اس کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، اس کا مطلب ہے عیاں کر دینا، انکشاف کر دینا، بے پردہ کر دینا۔ اور انگلش کے لیے جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے اپوکلپسس۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ بھید کو بیان کرنا، کسی راز سے پردہ ہٹا دینا۔ اور بائبل کی وہ کتاب جس میں کہ علامات، جس میں کہ تشبیہات، جس میں کہ مکاشفات، جس میں کہ نشانات کو ظاہر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کو مکاشفاتی ادب کہا جاتا ہے۔ بعض حصے دانیل کی کتاب کے اور حزقیل کی کتاب کے بھی مکاشفاتی ادب میں آتے ہیں۔ اگر مصنف کی بات کی جائے کہ کس مصنف نے، کس نے تحریر کیا اس کتاب کو، کس نے لکھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مقدس یوحنا رسول نے لکھا۔ مقدس یوحنا رسول نے اس کے علاوہ یوحنا رسول کی انجیل لکھی، یوحنا کی انجیل لکھی، اس کے بعد اس نے 3 خطوط لکھے، اور اس کے علاوہ مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ اور عارف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خاص اس کو جو ہے یہ نعمت ملی خداوند کی طرف سے، خاص مکاشفات ملے، جس کی وجہ سے اس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ فلادلفیہ کی کلیسیا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ کہاں واقع ہے، جس طرح کہ مین آف گاڈ بھی کانٹیکسٹ کی بات کر رہے تھے، تو اگر اس وقت کی ہم بات کریں کہ یہ کلیسیا کہاں پر آج موجود ہے، تو یہ میرے عزیزو آج موجودہ ترکی میں موجود ہے یہ کلیسیا۔ اور اس جو کلیسیا کو جو خط خداوند یسوع مسیح کا لکھا گیا وہ 95 عیسوی سے 96 عیسوی کے درمیان میں لکھا گیا، یہ اسکالرز یہ کہتے ہیں۔ اور کہاں لکھا گیا؟ پطمس کے جزیرے میں، مکاشفہ 1:1 میں، مکاشفہ 1:9 میں اور 1:11 میں ذکر آیا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت کلیسیا انتہائی دکھ کی حالت میں تھی، اس وقت کلیسیا اظہار رسانی کی حالت میں تھی، اس وقت کلیسیا تنگی کی حالت میں تھی، اور ان پر اظہار رسانی، ان پر تنگی اس لیے بھی آئی کیونکہ اس وقت کیسر دومتیان کی سلطنت تھی، اور وہ رومی سلطنت تھی، اور یہ مسیحیوں کے خلاف تھے، ان کا آپس میں کلیش تھا۔ اور اسی وجہ سے خداوند یسوع المسیح کو عین وقت پر یہ کہنا پڑا اور یہ مکاشفہ دینا پڑا، اور اس نے اپنے بندہ یوحنا سے کہا کہ تو ان 7 کلیسیوں کو یہ مکاشفہ بھیج دے، اور ان سے کہہ کہ نہ ڈرو نہ گھبراؤ، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ گو کہ اس وقت کیسر دومتیان کی سلطنت تھی، گو کہ اس وقت وہ پاور میں تھا، لیکن خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ وہ تو بادشاہ ہے، لیکن میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں خداوندوں کا خداوند ہوں۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تنگی آئے، لیکن میرے عزیزو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حکومت کے اوپر بھی ایک حکومت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ میرے اور آپ کے یسوع المسیح کی حکومت ہے۔ شروع میں وہ یہ لکھتا ہے کہ 4 خوبیاں وہ بیان کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فضیلت مسیح، مسیح کی شان، مسیح کی آن، فضیلت مسیح اس کو کہا جاتا ہے۔ ان میں جو ہے پہلی خوبی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ قدوس ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ قدوس۔ جو قدوس ہے، قدوس ہیکیوس، یونانی میں اس کے لیے آیا ہے ہیکیوس، اور عبرانی میں ہے قدوش۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پاک، اس کا مطلب ہے بے عیب، اس کا مطلب ہے بے داغ، اس کا مطلب ہے لا خطا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں قدوس ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں بے داغ ہوں، میں پاک ہوں، میں لا خطا ہوں، میں بے عیب ہوں۔ میرے عزیزو، آج خداوند خدا بھی اپنے آپ کو یہی کہتا ہے، اور بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہاں پر جو 4 خوبیاں جو فضیلت مسیح کی بیان کی گئی ہیں، پرانے عہد نامے میں خداوند خدا کے لیے بھی یہی خوبیاں جو ہے لکھی گئی ہیں۔
पुराने अहदनामे में निकाले मेरे साथ यशायाह 65 उसकी 16 आयत। यशायाह नबी का सहीफा उसका 65वां बाब और उसकी 16वीं आयत अगर कोई पढ़ दे तो। जी निकालिए। यहाँ तक कि जो कोई रुए जमीन पर अपने लिए दुआई खैर करे खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन में कसम खाए खुदाए बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता मुसीबतें फरामोश हो गई और वो मेरी आंखों से पोशीदा है। आमीन आमीन। यहाँ पर भी यही जिक्र आया है कि खुदा पाक है, बेऐब है। और इसका मफहूम क्या है मेरे अज़ीज़ों? इसके मतलब को हमें समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि अलग। खुदा का मतलब है अलग, खुदा का मतलब है जुदा, खुदा का मतलब है अनोखा। और ये इसलिए है कि वो बेमिसाल है, वो लाजवाल है, वो बाकमाल है, उसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। और वो आपका और मेरा यीशु मसीह है। बुलंद आवाज़ से कहा करे, वो आपका और मेरा यीशु मसीह है। मेरे अज़ीज़ों, फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है वो गैर मामूली कलीसिया है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु ने कोई भी बात उनके लिए मनफी नहीं कही, नेगेटिव कोई बात नहीं कही। जिस तरह दूसरे खतूत में हमें मिलता है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि आपने ये वाली आप में कमी है, लेकिन इस कलीसिया में खुदावंद ने कोई ऐसी बात नहीं देखी। मेरे लिए और आपके लिए यह हौसले की बात है कि खुदावंद आज मुझसे और आपसे परफेक्शन को चाहता है। वो ये चाहता है कि आप उससे शाबाश को ले सकें। इस कलीसिया की तरह खुदावंद आपको भी शाबाश देना चाहता है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन आपने करना ये है, आपने रहना है उसके साथ वफादार। हालेलुया। अगली आयत में वो बरहक है। पहले नंबर पे हमने देखा कि वो कुदूस है, दूसरे नंबर पर वो बरहक है। बरहक से क्या मुराद है? बरहक से मुराद है कि वो सच्चा है, वो ट्रूथफुल है, वो वफादार है। पुराने अहदनामे में जब यहोवा पाक खुदा बनी इस्राएल कौम के साथ साथ रहता था, और यशायाह 49 और उसकी 15 आयत में लिखा है कि यहोवा खुदा फरमाता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, लेकिन खुदावंद आपका और मेरा खुदा क्या कहता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हमारे लिए मेरे अजीजों ये हौसले और तसल्ली की बात है, ये उम्मीद की बात है कि खुदावंद आपको और मुझे नहीं भूलता, चाहे हम बेवफा हो जाएं, चाहे हम उसको छोड़ दें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे मुसीबत आने पर उसको छोड़ गए, उसके साथ उसने बेवफाई कर दी, लेकिन मेरे अजीजों मेरा और आपका यीशु आपके साथ और मेरे साथ और खुदाए वाहिद के साथ वफादार रहा। उसने जान देने तक वफादारी की, और वो आज मुझसे और आपसे भी यही डिमांड करता है कि आप भी उसके साथ वफादार रहें। वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। उसके बाद और दाऊद की कुंजी रखता है। क्या मुराद है दाऊद की कुंजी से? कोई अगर बताना चाहे तो दाऊद की कुंजी से क्या मुराद है? मेरे अजीजों, दाऊद की कुंजी जो है वो इख्तियार को शो करती है। यहाँ पर वो अथॉरिटी को शो करती है। खुदावंद यीशु मसीह बैक वक्त दाऊद का बेटा भी है और बैक वक्त वो खुदावंदे दाऊद भी है। बतौर इंसान वो दाऊद की नस्ल में से होने की वजह से वो इब्ने दाऊद है, लेकिन बतौर खुदाए मुजस्सम यीशु मसीह दाऊद का भी खुदावंद है। हालेलुया। ज़बूर 110 में दाऊद फरमाते हैं कि खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा, खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। और कब कहा? उसने ये उस वक्त कहा
کہ جب وہ طوفانوں کو چیرتا ہوا, جب وہ ہر طرح کی آندھیوں سے نمٹتا ہوا, جب وہ موت کے بند کھول کر, قبر سے پتھر کو ہٹا کر تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے جی اٹھا, اس وقت خدا نے کہا کہ تو زندہ ہے اور تو میرے دائیں طرف بیٹھ. ہاللیلویا. وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. میرے عزیزو, یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ جس خدا کو آپ اور میں مانتے ہیں وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. نہیں تو دوسرے معبود دیکھیں, وہ مر گئے, وہ دفن ہوئے, لیکن وہ جی نہیں اٹھے. ہمارے لیے حوصلے کی بات ہے کہ ہمارا منجی, ہمارا خدا جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں, جس سے ہم دعا کرتے ہیں, وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور وہ آج آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے. بطور انسان خدا ہماری مشکلات سے واقف ہے, وہ واقفیت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں, مینوں پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, تیری کیا مشکلات ہیں, کیا پریشانی ہے آپ کے گھر میں, کیا دکھ ہے آپ پر اس وقت گزر رہا, کس ٹینشن سے آپ گزر رہے ہیں. خداوند فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں, کسے بھولچے نہ رہا کہ مینوں پتا نہیں. خداوند یہ کہہ رہا ہے, لیکن بطور خدا وہ ان سب پر ہمیں فتح بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آگے یہ کہتا ہے, کوئی اس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد ہے کہ یسوع المسیح کی حاکمیت, اس کا اقتدار, وہ حاکم اعلیٰ ہے, وہ مالک کل ہے, وہ خالق کل ہے. اس کے پاس ساری اتھارٹی ہے کہ اس کا جس نے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ سوورن گاڈ ہے. اور یہاں ہم نے دیکھا اب تک کہ وہ قدوس ہے, وہ برحق ہے, وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. میرے عزیزو, خداوند کلیسیا کو, خداوند آپ کو اور مجھے یہ کہتا ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تیرے سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ انجیل کی منادی کرنے کا دروازہ ہے. وہ دروازہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں, آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں, آپ جہاں پر رہتے ہیں, ان لوگوں کو خداوند کی انجیل کے بارے میں بتائیں. وہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا نے اسے کھولا ہوا ہے. گو کہ رومی حکومت اس وقت پورے اختیار میں تھی, پوری قوت میں تھی. ان کی زمینی حکومت جہاں جہاں موجود تھی, ان کا اختیار وہاں وہاں موجود تھا. یسوع مسیح کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم اقلیت میں ہو, باوجود اس کے کہ تم کم تعداد میں ہو, تم نے گھبرانا نہیں, تم نے جو ہے ڈرنا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرنا؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تکلیفیں آئیں گی, دکھ آ سکتے ہیں, اظہار ثانی بھی آ سکتی ہے, لیکن میرے عزیزو, آپ نے اور میں نے خداوند کے کلام پر قائم رہنا ہے. ہاللیلویا. آمین. قید بھی ہو سکتی ہے, جس طرح خدا کا خادم اس وقت قید میں تھا. جب یہ لکھ رہا تھا تو وہ قید میں تھا, لیکن حوصلے کی بات یہ ہے کہ وہ ہم کو تو قید کر سکتے ہیں, لیکن کلام کو وہ قید نہیں کر سکتے. کوئی طاقت, کوئی حکومت, کوئی اختیارات, کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے, وہ کلام کو قید نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. اور خداوند یسوع آپ سے اور مجھ سے آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, آج وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے, میری بیٹی, اس دروازے سے باہر نکل اور دنیا میں داخل ہو, اور دنیا میں سے میرے لیے غلہ میں لوگوں کو شامل کر لے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے غلے میں شامل کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ بڑھیں. وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو انجیل کا پیغام سناؤ, تاکہ لوگ, پولس رسول بھی کہتا ہے کہ جب تک ہم سنیں گے نہیں, کوئی سنے گا ہی نہیں, تو ایمان کیسے لائے گا؟ آپ سنائیں گے تو وہ سنیں گے. آپ کے اور میرے لیے خداوند آج یہ کہتا ہے کہ جو دروازہ میں نے کھولا ہے, اس دروازے کا استعمال کر کے انجیل کو لوگوں تک پہنچاؤ,
تاکہ لوگ بچ سکیں, وہ نجات پا سکیں, وہ بحالی کو پا سکیں. ہاللیلویا. اور آگے وہ کہتا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. زور. کلیسیا کے ایماندار, فیلادلفیا کے ایمانداروں سے خداوند یہ کہتا ہے کہ تم میں تھوڑا سا زور ہے, تم تھوڑی سی تعداد میں ہو, تم اقلیت میں ہو سکتے ہو, تم مائنورٹی میں ہو سکتے, جس طرح وہ اس وقت اقلیت میں تھے. آج ملک پاکستان میں بطور مسیحی ہم 2 سے 3% ہیں اور ہم اقلیت میں ہیں. لیکن میرے عزیزو, خداوند یہ کہتا ہے کہ باوجود کمزور ہونے کے, باوجود کم ہونے کے, باوجود اقلیت میں ہونے کے, تم نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا آج تک آپ نے خداوند کے کلام پر عمل کیا؟ کبھی خدا کے نام کا انکار تو نہیں کیا؟ کبھی خداوند کے احکامات کو توڑا تو نہیں؟ میرے عزیزو, خداوند ان کے حق میں, فیلادلفیا کی کلیسیا کے حق میں یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے. کیا خدا نے کبھی آپ سے اور مجھ سے کہا کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا؟ کبھی اس نے کہا کہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا؟ اگر نہیں کہا تو آج سے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کریں. آج سے جو ہے فیصلہ کریں کہ نہیں, میں کلام پر کھڑا ہوں گا, چاہے میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے, چاہے میرا باس کچھ بھی کیوں نہ کہے, لیکن میں کلام پر کھڑا رہوں گا. ہاللیلویا. ہمیں زور میں موو کرنا ہے, ہمیں کلام پر عمل کرتے رہنا ہے, ہمیں دوڑ میں دوڑتے چلے جانا ہے. اور زور کے لیے جو لفظ ہے یونانی میں ڈونامس, اس کو جب میں دیکھ رہا تھا, اس کی سٹڈی میں کر رہا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ڈونامس جو ہے زور کے لیے, قوت کے لیے, طاقت کے لیے, قدرت کے لیے استعمال ہوا ہے. لوکا 5 اور اس کی 17 آیت میں جب خداوند یسوع المسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خدا کی قدرت, اس کا ڈونامس شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھا. ایک بار شفا بخشنے کے لیے جو خدا کی قدرت ہے, جو شفا بخشنے کے لیے خدا کا زور ہے, جو ڈونامس ہے, وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا. لوکا 8:46 میں ہم اگر پڑھیں تو وہاں پر ایک واقعہ ہے کہ جو 12 سال سے جو بیمار عورت تھی, جب اس نے یسوع المسیح کے پلہ کو چھوا, اس کی پوشاک کے کنارہ کو چھوا, تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ اچھی ہو گئی, وہ شفا پا گئی. اور وہ یہ کس طرح ہوا کہ خدا کی قدرت کے وسیلے سے. یسوع مسیح نے کہا کہ قدرت مجھ سے نکلی ہے, ڈونامس مجھ سے نکلا ہے, خدا کی قدرت مجھ سے نکلی ہے. میرے عزیزو, یہ قدرت, یہ قوت خدا کی طرف سے ملتی ہے. گو کہ آج ہم میں تھوڑا سا ڈونامس ہے, آج ہمیں تھوڑی سی قوت ہے, لیکن خداوند مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری قوت بھی تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. بات کو سمجھ رہے ہیں کہ خداوند کی قدرت, اس کا زور, اس کا ڈونامس آپ کے ساتھ ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, تم ڈونامس پاؤ گے, تم قدرت کو پاؤ گے, تم طاقت کو حاصل کرو گے, تم معرفت کو لو گے. خداوند یہ کہتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تب تم قوت پاؤ گے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. میرے عزیزو, آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے, جس طرح اس وقت کی کلیسیا سے کہتا تھا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, تجھ میں تھوڑا سا ڈونامس ہے. آج خداوند اس کلیسیا سے, ہولی اسپرٹ ایمبیسی منسٹری کی کلیسیا سے کہتا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, لیکن ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, کیونکہ میری قوت شفا بخشنے کے لیے, ڈیلیورنس کے لیے, حضوری کے لیے, قدرت کے لیے, طاقت کے لیے تمہارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. جو قوت, جو قدرت ہم کو ملتی ہے, ہماری طاقت کی, ہمارے زور کی تو ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے. لیکن کیا خدا کے زور کی, کیا خدا کی طاقت کی کوئی حد ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. وہ لامحدود ہے, وہ لمٹ لیس ہے. میرے عزیزو, ہمارے لیے یہ حوصلے کی بات ہے, آپ کے لیے آج یہ حوصلے کی بات ہے. گو کہ کئی لوگ سوچتے ہوں کہ خداوند یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ میری بساط سے باہر ہے, یہ میری پہنچ سے باہر ہے.
لیکن میرے عزیزو خداوند آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے زور بخشوں گا، تو عقابوں کی مانند اثر نو جوان ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں خداوند یہ کہتا ہے کہ خداوند یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خداوند یہاں پر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مت ڈر، گھبرانا نہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، سامنے چاہے 100 بندے کیوں نہ کھڑے ہوں، سامنے چاہے لشکر کے لشکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ان پر تمہیں فتح بخشوں گا اور وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند آگاہی دیتا ہے۔ پہلی آیت میں جب ہم نے دیکھا 7ویں آیت میں تو 4 خوبیاں ہم نے دیکھی جن میں قدوس، برحق اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کے کوئی کھولتا نہیں۔ اور اس کے ساتھ اب 10ویں آیت میں خداوند ہم کو یہ آگاہی دیتا ہے، ہم کو یہ بتاتا ہے کہ کلیسیا پر مصیبت آنے والی ہے۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ یاد رکھیں، خدا نے ہمیں دکھوں سے بچانے کا وعدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ دکھ آپ پر نہیں آئیں گے، بلکہ اس نے ہمیں دکھوں میں بچانے اور ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ دکھ بائی پاس نہیں کر جائیں گے ہم میں سے، دکھ میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ خداوند نے ہمیں بلیسنگز کے لیے بلایا، خداوند نے ہمیں برکت کے لیے بلایا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خداوند نے ہمیں سفرنگ کے لیے بھی بلایا ہے، خداوند نے ہمیں اظہار ثانی کے لیے بھی بلایا ہے، خداوند نے ہمیں پروسپیرٹی کے لیے بلایا، خداوند نے ہمیں خوشحالی کے لیے بلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے ہمیں پرسیکیوشن کے لیے بھی بلایا ہے۔ خداوند نے ہمیں صلیب اٹھانے کے لیے بلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے ہمیں موت پر فتح پانے کے لیے بھی بلایا ہے۔ دکھ زمین پر ہمارے تجربے کا حصہ ہے، ہم نے دکھوں میں سے گزرنا ہے، لیکن میرے عزیزو اسی کے ساتھ ساتھ حوصلے اور امید کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جلال بھی پانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بادشاہی بھی پانی ہے۔ ہاللیلویا۔ آیت نمبر 11 میں خداوند فرماتے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج خداوند آپ سے اور مجھے، خداوند آپ کو اور مجھے ایک ٹاسک دیتا ہے کہ جب تک میں نہیں آ جاتا، خداوند نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے انجیل کو سنانا ہے، ہم نے انجیل پر عمل کرنا ہے، ہم نے خدا کے کلام کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، آپ کے پاس گانے کی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کے پاس انتظام کی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کے پاس کرسیاں ٹھیک کرنے کی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کے پاس صفائی کرنے کی نعمت ہو سکتی ہے خدا کے گھر میں۔ میرے عزیزو خداوند یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے اپنی خدمت کو دیانتداری کے ساتھ کر، اپنی خدمت کو ایمانداری کے ساتھ کر، اپنی خدمت کو زبردستی نہیں کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا کہ پاسٹر نوید صاحب نے کہنے کہ ہاں جی میں آ گیا جی، دیکھو، ایسے نہیں۔ خداوند آپ سے اور مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہیں، تھامے رہیں۔ اس کام کو دیانتداری سے کرتے چلے جائیں گے تو خداوند یقیناً ایک دن آپ کو سرفراز کرے گا، خداوند آپ کو بڑھائے گا۔ اس کو پتا ہے کہ ڈیو سیزن کی، جس طرح سے اسپرچل فادر بات کر رہے تھے ڈیو سیزن کی، آپ کا بھی ڈیو سیزن آئے گا، آپ کا بھی وقت آئے گا کہ آپ بھی سرفراز کیے جائیں۔ ہاللیلویا۔ تاج سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہ تاج، تاکہ کوئی طرح تاج نہ چھین لے۔ تاج کو جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کا جو یونانی میں لفظ ہے وہ سٹیفنوس ہے، سٹیفنوس،
और इसी से इंग्लिश का नाम या लफ्ज स्टीफन भी निकला है। इसका मतलब है हमेशा की जिंदगी। ताज हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने मरकर जी उठकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त कर दिया, हमारे लिए निजात और बहाली का बंदोबस्त कर दिया। और वो ये कहता है कि थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। मुकाशवा 2:10 में वो कहता है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे, बुलंद आवाज से कहेंगे, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज पाने के लिए जान भी देनी पड़ सकती है। आज ईमानदारों पर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो वो वावेला मचा देते हैं, ऐ कि हो गया। मेरे अजीजों, ऐसे नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि जान देने तक भी वफादार रह, जान भी देनी पड़ सकती है खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए, तब ही तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल पासबानी खतूत में जिक्र करता है, वो कहता है कि जब मैं कैद में था, जब मैं मरने को था, वो बताता है कि जिंदगी का एक ताज मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए भी खुदावंद के पास ताज है, जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है मेरे अजीजों। और एक जगह और हवाले में नए अहदनामे में से पहला करंथियों उसका 9वां बाब और 24वीं आयत में यूनानी लफ्ज तो यही है, लेकिन उर्दू में उसका तर्जमा सहरा कर दिया गया है कि वो सहरा जो कभी मुरझाता नहीं, वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होती, वो जिंदगी जिसको कि मौत नहीं ले सकती। इस जिंदगी में तो हम दुख सह सकते हैं, लेकिन उस जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, उस जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे लिए और आपके लिए यह हौसले की बात है मेरे अजीजों कि जिस जिंदगी का, जिस ताज का, जिस सहरे का खुदावंद यीशु मसीह हमसे जिक्र करता है, खुदावंद यीशु मसीह हमसे वादा करता है, वो सहरा कभी भी मुरझाता नहीं, वो ताज, वो जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती। हालेलुया। मसीह जिंदगी जो है वो एक दौड़ की मानद है। दौड़ता हुआ शख्स ही जीतता है।